میرے اور آپ کے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی ضابطے کی پابند نہیں اور نہ ہی کسی عمل پر منحصر ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ لہذا کسی پر رحمت خداوندی دیکھ کر اس سے حسد کرنے والا خود تو جل سکتا ہے، اسے نہیں جلا سکتا۔ وہ جب چاہے، جسے چاہے، جتنی چاہے، جیسے چاہے رحمت عطا فرماتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ رحمت کی خیرات عطا فرماتا ہے، اور کچھ ایسے اعمال بھی بیان فرما دیے ہیں کہ اگر انسان انہیں کرتا ہے تو رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہیں ان کا بھی تقاضا ہے کہ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ سر بلندی کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ انتم الاعلون، تم ہی سر بلند ہوگے، تو وہ سر بلندی کسی خوردبین سے بھی دیکھتے ہوئے ابھی تک دکھائی نظر نہیں دے رہی۔ ہم آخر کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے محرومیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اگر ان کا ایک ہم خاکہ بنائیں تو ان اسباب میں سے ایک سبب بدعنوانی، بددیانتی اور کرپشن بھی نظر آتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سبب سیلفش ہونا، اپنے اپنے مفادات میں گھرے ہوئے، اور حتیٰ کہ مفادات میں اتنے گر گئے کہ ہم اپنے کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں، دین کا کام بھی نہیں سمجھتے۔ اسلام کی سربلندی، غلبہ دین کے لیے جد و جہد اور بحیثیت مسلمان اپنی شناخت کی بحالی، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ نتیجہ یہاں تک پہنچ چکا کہ ہم جہاد کو بھی ترک کر بیٹھے، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر امت مسلمہ نگفتہ بے حالات سے دوچار ہے۔ ایسے میں قرآن و سنہ کی روشنی میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ رب تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ معاشرہ خوشحال ہے، وہ اپنی رحمت کو چھما چھم معاشرے پہ برسانا چاہتا ہے۔ وہ اقبال نے جو بات کی تھی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، رب تعالیٰ کی رحمت تو مائل بکرم ہے، وہ تو متلاشی ہے، سائل نظر نہیں آ رہا۔ آخر وہ سائل بننے کی صلاحیتیں کب پیدا ہوں گی؟ تو ایک ہی صورت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشحالیاں اور اس کی رحمتیں ہم پر چھما چھم برسنا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان خوشحالیوں اور رحمتوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے وہ ہے ہماری انڈیویجول لائف کے اندر بددیانتی، اپنے آپ کے ساتھ ہی کرپشن کر دیتے۔ ہماری اپنی کیفیات ایسا، اپنے آپ سے کرپشن کا کیا مطلب کہ ہم اپنے آپ کو ایسا قابل کیوں نہیں بناتے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا گھر جنت بن جائے، میرے معاشرے میں خوشحالی آ جائے، سکون ہی سکون ہو جائے، امن ہی امن ہو جائے. سوال یہ ہے کہ یہ ساری خواہشات اور خوابوں کی عملی تعبیر کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ رب تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ مسلمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر انہیں ضرورت ہو تو حسب استطاعت ان سے مالی تعاون کرے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹے. ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبریاں آتا ہوتی. اور اگر کوئی بندہ بلا وجہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، معاشرے کو توڑتا ہے، گھر کو توڑتا ہے، خاندان کو توڑتا ہے، تو وہ بندہ صرف اپنے لیے نحوست نہیں لاتا، وہ پورے معاشرے میں نحوست کا بیج بو دیتا ہے. رحمت الہی سے وہ معاشرہ محروم ہونا شروع ہوتا ہے. دوسرا سبب بدعنوانی ہے. ایمان تو نام ہی ایمانت داری کا ہے. اسلام مسلمانوں کو اپنی تمام ذمہ داریاں پوری آنیسٹی کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا جملہ اگر غور و فکر کر لیا جائے تو ایمان کو تقویت دے سکتا ہے. فرمایا لا ایمان اللہ لمن لا اہل لہ. جسے اپنی امان کا ہی پاس نہیں، اسے اپنے ایمان کا ہی پاس نہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادات ہو یا بندوں کے ساتھ معاملات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پاسداری ہو یا بزرگوں کی تعلیمات، گھریلو ذمہ داریاں ہوں یا دفتری امور، مسجد کا محراب ہو یا کسی بازار کی دکان، اسلام تربیت فرماتا ہے کہ تمام امور میں تم دیانتدار ہو جاؤ. اگر دیانتداری ہوئی خوشحالی تمہارا مقدر، اور اگر دیانتداری سلب ہو گئی تو پھر نحوست تمہارا مقدر بن جائے. تیسرا پہلو کہ معاشرہ تنزل کی طرف تب جائے گا، رحمت الہی سے محروم ہو جائے گا اگر اس کا جوڈیشری سسٹم کمزور ہو جائے، انصاف میسر نہ آئے. بدعنوانی کی ساری صورتیں ہی معاشرے کا ناسور ہوتی ہیں، مگر عدالتی بدعنوانی یہ اتنی زیادہ بری ہے کہ ہر نظام چل پڑتا ہے، لیکن اگر انصاف ختم ہو جائے اور ظلم ہو جائے تو ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چلتا. چوتھا پہلو کہ معاشرہ خوشحالی سے دور کیسے چلا جاتا ہے. عہدہ جتنا بڑا ہو ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ بڑی ہوتی ہے. عام شخص بددیانتی کرے وہ بھی مجرم ہے، لیکن اگر کوئی اتھارٹی رکھنے والا شخص بدعنوانی کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے تو یہ بڑا مجرم ہے. اگر کسی ملک کے سربراہ وہ دیانتداری کی بجائے بدعنوانی میں مشہور ہو جائے تو پھر وہ ملک خوشحالی کی پٹری پر نہیں چل سکتا اور ریاست اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتی ہے. اور یہ ایسے یونیورسل قوانین ہیں کہ جس میں مسلمان اور غیر مسلم ہونے کا بھی فرق بظاہراً موجود نہیں. انصاف پر غیر مسلم کا معاشرہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کرپشن فری غیر مسلم معاشرہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اور اگر یہ مسلمان اس دیانت کو اپنا لے تو پھر وہاں تو اللہ کی رحمتوں کی فوار برسے. اور آخری پہلو جس کو ہم موقع ملا تو ذکر کریں گے کہ محرومی کا سبب ترک جہاد. سب سے پہلی صورت کی طرف جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم محرومیوں کا شکار ہیں اور معاشرے کے اندر بے سکونی ہے، اپنی ذات کے ساتھ
کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی رات میں ذکر کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ عرفہ کی رات اعمال کے اعتبار سے اور اللہ کے فضل کے اعتبار سے بڑی عظیم رات ہے۔ رب تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں وہاں برستی، وہ مقام بھی اعلیٰ اور ذات رسالت مآب بھی اعلیٰ، ساری رحمتوں کا مرکز و محور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہیں۔ کلام کرتے کرتے رنگ چہرے کا متغیر ہو گیا، وہ جو جمال تھا جلال میں بدلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لَا نُحِلُّ لِرَجُلٍ أَمْسَا قَاطِعَ رَحِمٍ إِلَّا قَامَ عَنَّا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو منبع رحمت ہیں، امام الانبیاء ہیں، حضور چاہتے تھے کہ آج امت پر رحمتیں برسیں۔ اچانک نگاہ نبوت اٹھائی تو رحمتوں کے اندر کوئی چیز آڑ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا کہ ہماری اس نشست میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ بغیر کسی شرعی وجہ کے رشتہ توڑا ہے، ہم اس کا نام تو نہیں لیتے لیکن وہ یہاں سے اٹھ جائے، وہ یہاں سے اٹھ جائے۔ آپ تصور کریں، میدان عرفہ کا ہے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مصطفیٰ جان رحمت نے ان کیفیات کو محسوس کیا اور محسوس کر کے اظہار فرما دیا۔ جناب عبداللہ بن اوفا فرماتے ہیں ہمیں معلوم تھا حضور جانتے ہیں کون ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے پردہ داری فرمائی۔ یہ ارشاد فرمانا ہی تھا کہ پیچھے ایک جوان کھڑا ہوا اور اس نے اپنے آپ کو لپیٹا۔ جناب عبداللہ بن اوفا کہتے ہیں ہم اس کا نام نہیں لیتے، اور وہ چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانے کی دیر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں جمال واپس آ گیا، کیفیات بدل گئی، ہم مطمئن ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، وہی جوان تیزی سے دوڑا عرفہ کے میدان اور ہماری مجلس کی طرف آ رہا، اور اب کیفیت یہ ہے کہ پہلے حضور چاہتے تھے وہ جائے، اب چہرہ مبارک سے لگ رہا ہے حضور چاہتے ہیں جلد آ جائے۔ وہ دوڑا آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبسم کی خیرات سے اس کا استقبال فرمایا اور اس سے پوچھا جوان کیا بات ہے، دوڑ رہے ہو، انداز بھی اب جمال آنا ہے، تیزی سے آ رہے ہو، کیا بات ہے، تم تو ہماری مجلس میں تھے، اٹھ کر کیوں گئے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ حضور وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی رشتہ توڑ کے آیا ہے وہ میں نے اپنی خالہ خالہ بلا وجہ شرعی ناراض کیا تھا، دکھ دیا تھا، بس آپ کا فرمانا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ موجود ہوں اور تیری اتنی نحوست ہے کہ حضور کی امت تیری وجہ سے رحمت سے محروم ہو رہی ہے۔ اس نے پیغام دیا کہ نحوست کا شکار ایک فرد نہیں ہوتا، پوری کی پوری مجلس اس کا شکار ہو جاتی ہے، اور کوئی معمولی مجلس نہیں، یہ نفوس ہائے قدسیہ موجود ہیں، میدان عرفہ ہے۔ میں کام کیا، اٹھا میں وہاں سے جا کے خالہ کے قدم پکڑے، اس سے معافی طلب کی، وہ راضی ہوئی، اس نے دعا کی، پلٹ کے واپس آیا ہوں، رب نے اس کی دعا کو قبول کیا اور آپ کے تبسم کی خیرات مجھے مل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اجلس فقد احسنت، بندے بیٹھ جا، تو نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اور پھر امت کو پیغام دیا الا انہا لا تنزل الرحمہ الا قوم فیہم قاطع رحم، بے شک اس قوم پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی جس میں قطع رحمی کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اب ذرا محدثین کا کلام سماعت کیجیے۔ محدثین نے سوال ریز کیا کہ ایک شخص کی وجہ سے پوری قوم کیوں رحمت سے محروم ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا اس وجہ سے رحمت سے محروم ہو جاتی ہے
کہ رب تعالیٰ نے خوشحالی کو صلہ رحمی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ پھر محدثین نے فرمایا پتہ چلا جس کو یہ پتہ چل جائے کہ قطع رحمی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے نحوست ہے، وہ خوشحالی کی خالی دعائیں نہ کرے، جا کے قطع رحمی کو صلہ رحمی میں بدل دے، اللہ اسی کی وجہ سے معاشرے کو رحمت عطا فرمائے۔ تیسرا فرمایا اگر کسی کو پتہ چل گیا ہے تو سرنڈر کرے، کس چیز کی ہیزیٹیشن ہے؟ اپنے لیے رحمت نہیں چاہتا، معاشرے کے لیے تو رحمت طلب کرے۔ کہا اسے اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ اگر اسے اپنا مفاد عزیز نہیں تو معاشرے کا مفاد تو عزیز رکھے اور پلٹ کے جائے، اس قطع رحمی کو صلہ رحمی میں بدل کے آئے۔ اور پھر فرمایا اگر تم رسول اللہ کے تبسم کی خیرات لینا چاہتے ہو تو قیامت تک حضور کا جو امتی بھی حضور کا فرمان سن کے قطع رحمی کو صلہ رحمی میں بدلے گا، مصطفیٰ کے تبسم کی خیرات پالے۔ اب ذرا رک کے اقول الحقیر، خالہ سے ناراضگی ہے تو رحمت نہیں، جس نے باپ کو ناراض کر لیا وہ کہاں رحمت تلاش کرے گا؟ جس معاشرے میں باپ ناراض ہو جائے، جس معاشرے میں مائیں ناراض ہیں، بتلائیے وہ جنت دعاؤں میں کیسے پالے؟ خالہ سے محرومی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی رحمت میں آڑ ہے۔ جب کیفیات اتنی متغیر ہو جائیں پھر ماننا پڑے گا کہ ماں اور باپ کی خوشحالی اور ماں اور باپ کی رضامندی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بندے پر نہیں کھلتے۔ لہذا میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی عرض کروں گا کہ مجھے اور آپ کو اپنا مفاد بھی عزیز ہے، معاشرے کا مفاد بھی عزیز ہے، تو اپنے معاشرے کو اگر آپ خوشحال کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا قریب آ کے اپنے گھر کو خوشحال کیجئے، اور گھر کی خوشحالی یہ ہے کہ وہاں قطع رحمی نہ ہو، وہاں صلہ رحمی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کی ناراضگی، کسی لائر سے آپ پوچھیں عدالتی نظام کیسا چل رہا ہے، وہ کہتا ہے طلاق سے فرصت ملے تو بتائیں، 90% کیسز طلاق کے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع رحمی۔ دوسرا بڑا ایشو جائیداد کے تنازع ہیں۔ یہ معاشرہ کیسے خوشحال ہوگا جہاں بیٹا باپ کے خلاف کیس لے کے آ جاتا ہے، ابا مجھے جائیداد نہیں دیتا، زندگی میں مطالبے کرتا ہے، ماں کو ٹھوکر لگا دیتا ہے۔ تو بتائیں اس عمر میں ابھی جوانی کی کوپل کھلتی ہے تو کہتا ہے ابا آپ کو نہیں پتا۔ بتائیں جو بندہ اور جو معاشرہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے محروم رہ جائے اس پر کسی کی دعائیں کیا اثر کریں گی؟ اور جس نے بیوی کو بھی خوش رکھا، صلہ رحمی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھا، اپنے بھائیوں کو بھی خوش رکھا، کیا اس کا گھر دنیا میں جنت نہیں ہوگا؟ پھر وہ باہر نکلے گا تو اس کے پیچھے بیوی کی دعا بھی ہے، ماں کی بھی ہے، باپ کی بھی ہے، بہنوں کی بھی ہے، بھائیوں کی بھی ہے۔ اس نے کسی بہن کا حق نہیں غصب کیا، کسی بھائی کو دھتکارا نہیں ہے، قبضے نہیں کیے، اس نے کبھی اپنی بیوی اور بچوں کو محروم نہیں رکھا، اور ماں اور باپ کو یوں سمجھتا ہے یہ دنیا میں میری جنت ہے۔ تو بتلائے جو اپنے گھر سے اتنی دعائیں دے کے نکلے گا، جہاں قدم رکھے گا اللہ برکت نہیں عطا فرمائے گا تو اور کیا ہو جائے۔ لہٰذا کہیں اور سے ہم چیزیں تلاش کرنے کی بجائے خوشحالیاں اپنی ذات میں انہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر دیکھنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ جس معاشرے میں سارے گھر جنت بن جائیں تو وہ معاشرہ جنتی معاشرہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا، اے موسیٰ
اپنی سوسائٹی کا اور اپنی امت کا بہترین اور نیک بندہ تلاش کرتے لاؤ۔ اس تناظر میں اس بات کو سماعت کیجیے گا کہ انڈیویژول اپنی کرپشن کو ختم کرنا، ہمارا ایمان کرپشن فری پاکستان، ہمارا سلوگن سے نو ٹو کرپشن، ہمارے بڑے بڑے دن انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے، لیکن کیا یہ صرف ریزنگ سلوگنز ہوں گے؟ اسلام کی جو تہذیب ہے، اس کے فنڈامنٹل وہ مورل ہیں، مورل بنیادوں پہ کھڑے ہیں، وہ ماڈل ہیں۔ اسلام پوری دنیا کو ایک ماڈریٹ اور ماڈل کے طور پر سیولائزیشن دیتا ہے۔ اس کی تہذیب و تمدن کا کوئی بدل ہی موجود نہیں ہے۔ اس میں اسلام بات انڈیویجولی شروع کرتا ہے، اپنی ذات سے شروع کرتا ہے، اور اپنی ذات کی بہتری کو معاشرے کی بہتری سے جوڑتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے فرد اچھا تو معاشرہ اچھا، معاشرہ اچھا تو ریاست اچھی، ریاست اچھی تو پھر وہ دنیا رہنے کی جگہ، وہ سکون ہے، وہاں امن ہے۔ تو بنیاد اپنے آپ سے شروع کیجیے۔ یہ ارادہ کرتے ہیں میں اور آپ، پہلی بات کہ میرے اور آپ کی وجہ سے گرد و نواح میں اگر کسی کی ناراضگی اور قطع رحمی بلا کسی سبب کے موجود ہے تو اسے دور کیجئے، رب تعالیٰ آپ سے نحوستوں کے سارے دروازے دور فرما دیں گے۔ دوسرا پہلو کہ اس کا آغاز اپنی ذات سے۔ دیکھیں معاشرے میں کرپشن ہے، میں دیکھوں کہیں میری ذات سے کرپشن تو نہیں جڑی ہوئی۔ سپوز بینگ اے اسپرچل ہیڈ یا اسکالر، میں اپنے منصب کے ساتھ دیانتداری کر رہا ہوں۔ بینگ اے تاجر، جو پروڈکشن بنا رہا ہے اس کے ساتھ دیانتداری کر رہا ہے۔ بینگ اے اتھارٹی ہولڈر، کسی منصب پر میں فائز ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی جگہ سپریڈنٹ بنایا ہوا ہے، وہ کسی بھی اتھارٹی سے ہو، کسی بھی پاور کوریڈور سے میرا تعلق ہو۔ بتائیں میں اگر یہ طے کر لوں کہ میرا اپنے منصب کے ساتھ میں انصاف کروں گا، اس میں کرپشن نہیں کروں گا، اور اپنی ذات کو کرپشن سے پاک کروں گا، تو یقین کیجئے وہ اکیلا پاک نہیں ہوگا، اس کے گرد و نواح کا سارا معاشرہ پاک ہو جائے۔ آج دوائی نہیں ملتی، خالی سی میڈیکل سٹاف، پیرامیڈیکل سٹاف، فارماسسٹ، کیا مطلب ہم نے شعبے بنا دی، دوائی پھر بھی رپورٹس بدلتی چلی جاتی، کیا تو کیا ایک ایک فرد ہر جگہ یہ ارادہ کر لے، بینگ اے ڈاکٹر، بینگ اے دینی ذمہ دار، بینگ اے پولیس آفیسر، بینگ اے قاضی، بینگ اے تاجر، میں اپنے منصب کے ساتھ بددیانتی نہیں کروں گا۔ بتائیں صرف ایک ہی کر لے تو اس فیلڈ کے سارے لوگوں کو امن نہیں مل جائے گا؟ سب کا پتہ بعد میں کر لیں گے، اپنا پتہ پہلے کر لیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حکم الہی آیا، موسیٰ معاشرے کا بہترین اور نیک فرد تلاش کر کے لاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کافی تتبع کے بعد ایک شخص کو تلاش کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ میرا پراؤڈ ہے، اس کی نیک نامی میری نیک نامی، یا اللہ یہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرا انتخاب درست ہے، بندہ واقعی یہی ہے۔ اور میں اب اس کی ایک ڈیوٹی لگاؤ اور اسے کو جا کے اپنے معاشرے کا بدترین آدمی تلاش کرو، برا آدمی تلاش کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ آپ جائیں، وہ آرڈر کنوے کر دیا، ورڈز کہنے لگا حضور یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ عرض کیا نکلا، در در کی خاک چھانی، کچھ دن گزرے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی تو سامنے وہی جو نیک تلاش کر کے لائے تھے اور بد تلاش کرنے گیا ہوا تھا، اپنے گلے میں رسی ڈال کے آ رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیفیات دیکھی تو کہا یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، اور اس سے کہا یہ کیا کیفیت بنائی تو نے؟ تو اس شخص نے جواب کیا دیا، وہ کہنے لگا میں در در پہ گیا،
اس کے بارے پوچھا، اس کے بارے پوچھا، بڑا لوگوں نے بتایا یہ بھی برا، یہ بھی برا، یہ بھی برا، ہم بھی جائیں تو برا ہی برا نظر آئے، لیکن ان سب کے بارے میں شک تھا۔ میں نے اپنے اندر دیکھا تو کسی بھی جگہ شک نہیں، یقین تھا، برا تو میں ہوں، تو میں نے یہ ارادہ کیا وہ برائی بھی میرے اندر، وہ بھی میرے اندر، وہ بھی میرے اندر، تو سب سے برا تو میں ہوں۔ تو یہ موقع ملا ہے، لگتا ہے برا اس وجہ سے تلاش کرنا ہے کہ برے کو آج انعام ملنا ہے، اللہ کی معافی ملے گی۔ تو میں نے اپنی گردن میں یہ ڈال لیا رسا، اور میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام سنا، ابھی سن کے اس کی لذت لے ہی رہے تھے، رب تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے تو اس کو نیک بنایا ہے کہ یہ اپنے عیوب کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نفع بخش بناتا ہے، دوسروں کے عیوب پر اس کی نظر بعد میں جاتی ہے۔ وہ بابا بلے شاہ نے کتنی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا برے بندے نو میں لبن ٹڑیا، برے بندے نو میں لبن ٹڑیا، پر برا لبا نہ کوئی۔ اور پھر کہتے ہیں جد میں اندر چاہتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی۔ بس اتنی سی بات، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ، پیرامیٹرز اپنے لیے، سٹینڈرز اپنے لیے۔ ہمارے پاس تو بہترین سٹینڈر اللہ اور اس کے رسول کا قرآن ہے۔ یہ تھا وہ پہلا پہلو کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن ناپید ہو جاتا ہے، سکون نہیں ہے، ڈپریشن، انزائٹی، نہ جانے ٹینشنز، کیسی کیسی بیماریاں اور کیا کیا چیزیں جنم لے چکی ہیں، ان کے اسباب دور نہیں، شاید ہم خود۔ دوسرا پہلو کہ کسی معاشرے کے اندر اگر حکام، اتھارٹی ہولڈرز، پاور کوریڈور میں رہنے والے اگر اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہ کریں تو پھر کیفیات یہ ہے کہ وہ پورے کے پورے معاشرے کو کے امن کو داؤ پہ لگا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ The fundamental of a modern civilization، وہ قرآن مجید، فرقان حمید اور اسلام عطا فرماتا ہے، اور جو جنٹل مین ایگریمنٹ ہے وہ اس آیہ مبارکہ میں قرآن نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جب کرپشن طاقتور پاور والے کے پاس، اتھارٹی ہولڈر والے کی طرف سے آتی ہے تو اس کا نقصان کہاں ہوتا ہے اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ کہا وہ مالی بدعنوانیاں ہیں، جب وہ کسی معاشرے میں آ جاتی ہیں تو گناہ عام ہو جاتے ہیں، خوشحالی چلی جاتی ہے، امن فوت ہو جاتا ہے، اور سکون ان سے چھن جاتا ہے، بے چینی پھیل جاتی ہے۔ ذرائع مبارکہ کی طرف توجہ کیجئے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنا جو آپس کا مال ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ دوسرا حصہ وَلَا تُدْلُوا، اور ایسا نہ کرو کہ تم لے جاؤ بِہَا، اس وجہ سے، اس جھگڑے کی وجہ سے، إِلَى الْحُكَّامِ، اتھارٹی کی طرف، فریقا من اموال لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ کسی طرح دوسرے کا مال تم میں سے ایک گروہ کھا لے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ بات غلط ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کا پس منظر ایک جھگڑا ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین کے متعلقہ پیش ہوا، جس کے تناظر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا سپوز ایک بندہ بڑا چرب زبان ہے اور اس کے پاس بڑی کوالٹیاں ہیں، وہ اپنی بولنے کے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، دلائل اس کے پاس بہت موجود ہے، بہت بڑا لائر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، میری بارگاہ میں کسی کا کیس لے کے آتا ہے لیکن ظالم کا طرفدار ہے، بالفرض میرے اوپر بھی غالب آ جاتا ہے اور غالب آنے کے بعد ظالم کے حق میں فیصلہ کروا دیتا ہے، تو فرمایا یہ مت سوچے کہ میں نے فیصلہ کر دیا تو فیصلہ ٹھیک ہے اور میں نے فیصلہ کر دیا تو یہ معاملہ ٹھیک ہے۔ فرمایا میرے فیصلے کی طرف وہ نہ دیکھے، جو غلط طریقے سے مجھ سے بھی فیصلہ کروا کے لے کے جائے گا وہ جہنم کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے کے جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے فرمایا۔ اور اس آیہ مبارکہ کے تناظر میں دو چیزیں، مالداری، جو مالوں میں لین دین میں اور خصوصاً ڈیلنگز میں پرابلمز آتی ہیں،
وہاں یا تو طاقتور کی پرابلم آئے گی فقیر اور غریب کے ساتھ، تو مائٹ از رائٹ، یہاں تو طاقت چلتی ہے، اس کا سکہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو چھوڑوں گا نہیں، ان کی کیا مجال ہے، میرے پاس اتھارٹی ہے، اس نے کبھی میری چھڑی نہیں دیکھی، وہ فقیر سے چھین لیتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ایک گز زمین، ایک جگہ ایک بالشت زمین لی تو 7 زمینوں کے برابر ناحق زمین کا بدلہ توق بنا کے جہنم میں پہنایا جائے، پھر پتا چلے گا مائٹ از رائٹ کیا ہے، پھر پتا چلے گا جس دن پروردگار کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے، آج انصاف کا ترازو کھڑا ہے، یا تو یہ صورت طاقتور فقیر کو دبا لے گا، میں وہ لے تو گیا لیکن مال حرام ہے، دوسرا کہا یا طاقتور کے ساتھ ٹکرائے گا، اور جب طاقت سے ٹکراتی ہے تو پھر مشکل ہوتا ہے فیصلہ، تو فرمایا پھر وہ معاشرے کی طرف جاتا ہے، وہاں اتھارٹیز کو دیکھتا ہے، اسے پتا ہے یہاں اتھارٹی انتظامیہ ہے، یہاں اتھارٹی عدالت ہے، یہاں اتھارٹی ریاست ہے، یہاں اتھارٹی حکمران ہے، تو دونوں یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں حکمران کو خریدوں، میں عدالت کو خریدوں، وہ چاہتا ہے میں اتھارٹی کو خریدوں، میں انتظامیہ کو خریدوں، وہ کسی نہ کسی طرح یہ طاقت دوڑ لگائے گی، قرآن کہتا ہے یہ دوڑ دونوں گناہ میں لگا رہے ہیں، اور بالفرض ان دونوں میں سے کوئی ایک کیس اپنے حق میں کروا کے لے بھی گیا، کیا بھی گناہ اور لیا بھی حرام، وانتم تعلمون، معلوم اسے یہ ہے حق میرا نہیں تھا، لیکن اس کا وبال کہاں پڑا، کہا اس نے ریاست کو بھی خراب کر دیا، اس نے حکمران کو بھی خراب کر دیا، حکمران تو ہوتا یہ ہے کہ اپنی اتھارٹی کے ذریعے وہ ظالم اور بدماش سے فقیر کا تحفظ کرتا ہے، وہ کیسا حکمران ہے کہ جو خود ظالم بن جائے، یہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، بدماش کے ساتھ کھڑا ہو جائے، بتائیں وہ ریاست کیسے چلے، وہاں رحمت الہی کیسے برسے گی؟ تو خلاصہ کنکلوژن یہ نکلا کہ ہمارا ایمان کرپشن سے فری پاکستان، say no to corruption, not only raising slogans کہ بس باتیں نہیں، بلکہ اپنی ذات سے میں بھی شروع کرتا ہوں، آپ بھی شروع کرتے ہیں، کم از کم ہم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے نا، ارادہ فرمائے میری آپ کی ذات سے کسی کو نقصان۔ دوسرا سبق یہ تھا اپنی ذات کی بدعنوانی یہ ہے بلا وجہ کسی کو دکھ مت دیں، وہ اس سے بڑا منحوس کون ہو سکتا ہے جو ماں باپ کو ہی دکھی کر دے، لہذا اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں موقع غنیمت جانے آج سوچ لے، جا کے ماں کے قدم چومے، جنت کی خوشبو نہ آئے تو پھر کہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا پائے گا، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرے، اگر بہن کے حق غصب کیے دیکھے تو صحیح، اللہ نے پوری زمین کے خزانوں کا رخ نہ موڑ دیا تو پھر مال کو سب کچھ سمجھا، کبھی اللہ کی برکت کو بھی تو کچھ سمجھ کے دیکھ۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم مجھے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔